وہ واحد مسجد جو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حکم سے تعمیر ہوئی۔ 1100 سال سے بھی پہلے کی بات ہے کہ جب غیبت کبریٰ کو شروع ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ شیخ صدوق کے زمانے میں حسن بن مسلح جمکرانی نام کا ایک شخص جو ایک صالح اور متقی شخص تھا، وہ جمکران مسجد کی تعمیر کا قصہ یوں بیان کرتا ہے۔ سن 374 ہجری رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور منگل کی آدھی رات تھی۔ میں اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ اچانک میں نے کچھ لوگوں کی آواز سنی جو گھر کے پیچھے جمع تھے اور مجھے بلا رہے تھے، جس نے میری نیند اڑا دی۔ جب میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، اٹھو چلو، کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام کو تم سے کچھ کام ہے۔ میں نے ان سے کہا، مجھے تیار ہونے دیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ تیار ہونے کے بعد میں گھر کی چابی ڈھونڈ رہا تھا کہ میں نے کسی کو کہتے سنا، دروازہ کھلا ہے حسن بن مسلح۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے لوگوں کو دیکھا جو کہہ رہے تھے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کی طرف سے میرے لیے آئے ہیں اور مجھے اپنے ساتھ اس جگہ لے گئے جہاں ابھی مسجد موجود ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک چارپائی پر ایک خوبصورت قالین بچھا ہے اور ایک 30 سال کا نوجوان اس پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہاں ایک بوڑھا آدمی بھی تھا اور وہ نوجوان کو کتاب سے کچھ پڑھ کر بتا رہا تھا۔ 100 سے زیادہ آدمی، جن میں سے کچھ سبز اور کچھ سفید لباس میں ملبوس تھے، اسی جگہ بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس بوڑھے نے جو حضرت خضر تھے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ اسی نورانی نوجوان نے جن کے بارے میں مجھے بعد میں سمجھ میں آیا کہ حضرت مہدی علیہ السلام ہیں، میری احوال پرسی کی۔ انہوں نے مجھے میرے نام سے پکارا اور کہا، حسن بن مسلم کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ یہ زمین جس پر تم 5 سال سے کاشت کر رہے ہو تمہاری نہیں ہے۔ اس سال بھی تم اس پر کھیتی کرنا چاہتے ہو، حالانکہ تم کو ایسی اجازت حاصل نہیں ہے۔ تم ان چند سالوں کی کاشت کا منافع واپس کرو تاکہ یہاں مسجد تعمیر ہو سکے۔ کہو یہ ایک معزز زمین ہے جسے خدا نے دوسری زمینوں میں سے منتخب کیا ہے، لیکن تم نے اسے اپنی زمین سے جوڑ لیا۔ اس بڑی غلطی کی وجہ سے اللہ نے تمہارے 2 جوان بیٹے تم سے چھین لیے، لیکن تم ہوش میں نہیں آئے۔ اگر تم دوبارہ ایسا کرتے رہے تو تم کو خدا کی طرف سے ایسا سخت عذاب ملے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حسن بن مسلح کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میرے آقا، لوگ میری بات مان لیں، اس کے لیے مجھے کوئی نشانی عطا فرمائے۔ امام نے فرمایا، ہم اس مسجد میں کچھ نشانیاں نصب کر دیں گے تاکہ لوگ تمہاری بات کی تصدیق کریں، اور تم بھی جو حکم تمہیں ملا ہے اس کو پورا کرو۔ اب قم میں سید ابو الحسن کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ حسن بن مسلم سے زمین سے ہوئے منافع کو واپس لیں اور اسے لوگوں کو دے دو کہ وہ مسجد کی تعمیر شروع کر دیں، اور مسجد کے بقیہ اخراجات کے لیے رحق گاؤں کے منافع کا استعمال کریں جو اردحال کاشان میں ہے۔ ہم نے وہاں کی آمدنی کا نصف اس مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے تاکہ ہر سال اس مسجد کی تعمیر و ترقی اور دیگر اخراجات پر خرچ کیا جا سکے۔ اس کے بعد حضرت نے اس مسجد جمکران کے اعمال اور نمازیں بیان کی۔ انہوں نے مزید کہا، اس نماز کو پڑھنا خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے مترادف ہے۔ پھر حضرت نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ۔ جیسے ہی میں جانے کے لیے تیار ہوا تو آپ نے مجھے دوبارہ بلایا اور کہا، جعفر کاشانی نامی چرواہے کے ریوڑ میں ایک بکری ہے، اگر تم لوگوں سے جمع کی گئی رقم سے خرید سکتے ہو تو خرید لو، اور اگر نہیں تو اسے خود خرید لیتا ہوں۔ پھر اس بکری کو اس جگہ لے آؤ اور اسے ذبح کر دو، اور کل رات 18 رمضان المبارک بدھ کی رات ضرورت مندوں اور مصیبت زدہ لوگوں میں تقسیم کر دینا، اللہ ان سب کو شفا دے گا۔ یہ نہ بھولنا کہ یہ بکری 2 رنگ کی ہے اور اس کے بال بہت ہیں، اور اس کے جسم پر 7 سیاہ اور سفید نشان ہیں، جن میں سے ہر ایک کا سائز 1 درہم کے برابر ہے، جن میں سے 3 ایک طرف اور 4 دوسری طرف ہیں۔ حسن بن مسلح جمکرانی کہتے ہیں، میں گھر واپس آیا اور ساری رات یہ سوچتا رہا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ صبح ہوئی، میں نے نماز پڑھی، پھر میں علی بن منذر کے پاس گیا اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ ہم اس کے ساتھ اسی جگہ گئے جہاں وہ مجھے کل رات لے گئے تھے۔ خدا کی قسم ہم نے وہاں وہ نشانات دیکھے جو حضرت نے کہے تھے، یعنی کیلیں اور زنجیریں جن سے انہوں نے مسجد کی حدود کو نشان زد کیا تھا۔ پھر میں علی بن منذر کے ساتھ سید ابو الحسن رضا کے گھر گیا۔ جب ہم ان کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کے نوکر دروازے پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو کہا، کیا تم جمکران کے رہنے والے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ کہنے لگے، سید ابو الحسن صبح سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر میں گھر میں داخل ہوا اور میں نے بڑے احترام سے سید کو سلام کیا، اور انہوں نے بھی بڑی گرمجوشی اور پورے احترام کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا انہوں نے کہا، اے حسن بن مسلح، مجھے خواب میں کسی نے بتایا صبح سویرے جمکران کے رہنے والوں میں سے حسن بن مسلح نام کا ایک آدمی آئے گا، وہ جو کچھ تم سے کہے اس کی بات کو قبول کرو، کیونکہ اس کا کلام ہمارا کلام ہے، خبردار اس کی باتوں کو رد نہ کرنا۔ تب سے میں جاگ رہا ہوں اور آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔
حسن بن مسلح نے تمام واقعات سید کے سامنے بیان کیے اور سید ابو الحسن بھی امام کے حکم کے مطابق مسجد جمکران کی تعمیر میں لگ گئے۔ 1100 سال پہلے سے لے کر اب تک یہ مسجد امام زمانہ کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کی جگہ اور تنہا منجی موعود کے انتظار میں رہنے والوں کے لیے ملاقات کی جگہ بن چکی ہے، جو ہر سال دنیا بھر سے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔